ایک دن ابو جہل نے سرکار سے کہا تھا کہ آپ سا بدصورت میری نگاہوں نے نہیں دیکھا. بعد اللہ رب العالمین سرکار سے کیا کہہ رہا ہے ابو جہل کہ میں نے آپ سا بدصورت نہیں دیکھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو نے سچ کہا. غور کیجئے گا میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تو نے سچ کہا. یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ سا حسین کہیں نہیں دیکھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدیق تم نے بھی سچ کہا. صحابہ حیران ہو گئے یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ ابو جہل نے بدصورت کہا تو آپ نے اسے بھی کہا تو نے سچ کہا. اور ابو بکر نے آپ کی تعریف کی تو سرکار آپ نے کہا کہ تو نے سچ کہا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک آئینہ ہوں. سبحان اللہ. میں تو ایک آئینہ ہوں. لوگ مجھ میں اپنی تصویریں دیکھا کرتے گئے تو جس کی جیسی تصویر ہوگی اسے ویسے ہی نظر آئے گا. سبحان اللہ. ابو جہل کی تصویر بدصورت تھی اسے ویسے ہی نظر آیا. اور صدیق حسین جمیل تو انہیں ویسے نظر آیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں قدرت کا آئینہ ہوں. تو سرکار آئینہ ہے تو آج بھی جو کوئی نبی کی برائی کرے گھبراؤ نہیں. جس کی جیسی صورت ہوگی وہ اس کو ویسے ہی نظر آئے گا. آقا تو میرے بھی مثل و بے مثال ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے محبوب آپ کی ذات مبارکہ تو ایسی ہے کہ بغیر آپ کے توسل کے میں نے کائنات کا کوئی ذرہ پیدا نہیں کیا. کتنا پیار فرمایا. جب حکام کی بات آئی لوگوں کو مخاطب کیا. جب دین کے قانون کی بات آئی یا ایھا الناس کہہ کے قرآن میں خطاب فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے قرآن میں خطاب فرمایا. کافروں کی بات ہوئی تو قل یا ایھا الکافرون کہہ کے مخاطب کیا. جہاں جسے جیسا جس کا درجہ تھا اسے قرآن نے ویسے ہی یاد کیا. منافق کہہ کے قرآن نے پکارا. کافر کو کافر کہہ کے قرآن نے پکارا. سورہ کافرون 30ویں پارے میں ہے. سورہ منافقون بھی 30ویں پارے میں ہے. آپ قرآن کے جلوے میں دیکھو تیور دیکھو پروردگار کا. جب کافروں کا ذکر ہوا تو کافر کہہ کے قرآن نے مخاطب کیا. جب منافقوں کا تذکرہ ہوا تو منافقون کہہ کے پکارا. جب ایمان والوں کا تذکرہ ہوا رسول کہہ کر کے پکارا. جب انبیاء کا خطاب انبیاء سے خطاب ہوا تو یا ایھا النبی کہہ کر پکارا. جس کو جیسا خطاب جیسا درجہ اسے ویسے ہی خطاب فرمایا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو یا محمد کہہ کے قرآن میں کہیں نہیں پکارا. جب سے محمد کہہ کے قرآن میں رب نے نہیں پکارا. جب کہا تو ارشاد فرمایا محبوب کو نام لے کر کے پروردگار عالم نے خطاب نہیں فرمایا. جس کا جیسا درجہ تھا منافقوں کو منافق کہا. ان کے ناموں سے انہیں یاد کیا گیا. حضرت رسول کریم کو رب نے ان کے خاص نام سے یاد نہیں فرمایا بلکہ اللہ
تمام الفاظ کا رازدار اپنے محبوب کو بنایا اور ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، الاب و آداب سے رب نے اپنے محبوب کو یاد فرمایا۔ تو اب اس چیز سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رب نے اپنے محبوب سے کتنا پیار فرمایا اور ارشاد فرمایا اپنے ہی محبوب سے، جو میں نے آیت تلاوت فرمائی کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ کی بارگاہ کی جانب میں اپنی مخلوق کو متوجہ کر رہا ہوں، ایمان والوں کو متوجہ کر رہا ہوں، اور ان سے میرا یہ ارشاد ہوگا میرا محبوب جو دے وہ لے لو، بولو سبحان اللہ، میرا محبوب جو دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ، محبوب جو دے اسے لے لو، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور آپ اصول ضابطہ سیکھ لیجئے کہ دیتا وہی ہے جس کے پاس موجود ہو، دینے کا حق وہی رکھتا جو صاحب اختیار اور صاحب حیثیت ہو، وہی دے گا جس کے پاس موجود ہو۔ تو آئیے ہم اندازہ لگائیں کہ محبوب کے پاس کیا ہے اور کیا کچھ دینے کے لیے پیغمبر آئے ہیں، ان کے پاس کیا ہے، کیا دے سکتے ہیں اور کیا نہیں دے سکتے ہیں، ان کے خزانے میں کون کون سی چیزیں رکھی گئی ہیں۔ تو اور کہیں جا کر کے نہیں بلکہ اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نبی کو دینے کے لیے کہا گیا، تو دینے والا وہی ہوگا جس کے پاس کچھ موجود ہو، جو صاحب اختیار ہو، اور جو معمولی درجے کا ایک بشر ہو وہ کیا دے سکتا ہے۔ تو قرآن بولتا ہے کہ نبی جو دے، محبوب جو دے اسے لے لو۔ اب اندازہ لگائے آ کر کے قرآن سے سوال کریں، اے رب کی کتاب ذرا تو بتا دے کہ محبوب کیا دینے کے لیے آیا ہے، کیا کچھ ان کے خزانے میں رب تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو ہم نے غنی کر دیا۔ بولو سبحان اللہ، یہ قرآن بولتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا، ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ اور اسی غنی محبوب سے رب کا ارشاد ہے جو یہ دے اسے لے لو، جو دے اسے لے لو۔ دنیا مالدار ہو، صاحب حیثیت ہو، لیکن کسی کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کوئی سائل دروازے پر آیا تو اسے منع کر دیا، اسے ہٹا دیا، اسے دور کر دیا، کہا کسی اور کے پاس چلے جاؤ، یہاں مت آؤ، میرے دروازے پر نہ کھڑے ہو۔ میرے محبوب آپ کا دربار کیسا ہے، اگر یہ گنہگار پہنچے تو حالت ان کی کیا ہوگی، اور آپ کے دربار کا طرز قانون کیا ہے، آپ کے دربار کا حق کیا ہے، یہ گنہگار پہنچے تو معاملہ کیا ہوگا۔ آخر ایک دو سائل آپ کے دربار میں نہ ہوں گے، آدم کی پشت سے جتنی بھی نسلیں جنم لی ہے اور صبح قیامت تک جتنے پیدا ہوتے رہیں گے، اس سبھی آپ کے در کے بھکاری ہوں گے۔ تو بھکاریوں کی تعداد اور قطار اتنی لمبی ہوگی، تو محبوب ایسا نہیں کہ بھکاری صرف عربی زبان جانتا ہو، ارے بھکاری بنگالی بھی ہوگا، بھکاری بہاری زبان کا بھی ہوگا، بھکاری انگلش میڈیم کا بھی ہوگا، بھکاری بنگلہ اور ترکی کا زبان بھی بولنے والا ہوگا، بھکاری کشمیری زبان کا بھی بولنے والا ہوگا، بھکاری انڈونیشین زبان کا بولنے والا ہوگا، بھکاری فارسی زبان بھی بولنے والا ہوگا، بھکاری ہندی زبان بھی بولنے والا ہوگا، بھکاری اردو زبان بھی بولنے والا ہوگا۔ دنیا میں جتنی قومیں اتنی زبانیں، اور سب اپنے اپنے زبان میں اپنے اپنے طرز میں سوال کریں گے۔ تو محض آپ کو ایک تاریخ قوم کے مطابق کہ نبی اردو پڑھنے کے لیے معاذ اللہ کو بند آئے تھے، نظرہ میں آئے تب انہیں اردو سیکھنی پڑی، تب انہیں اردو معلوم ہوئی۔ اگر نبی ایسا ہو تو صرف عربی جانے، آخر بنگالی کی زبان کیوں
سمجھے، وہ ترکی کی زبان کو سمجھے، آخر وہ فارسی کی زبان کو سمجھے. پوری کائنات بھکاری میں سرکار کی اور مدینے کے اس ہرے گنبد میں آیا فرما ہے. جہاں جانب سے سوال کر رہے ہیں، یہ بنگالی اپنی زبان میں مانگ رہا ہے، سرکار اس کی سمجھ کر اسے عطا کر رہے ہیں. ترکی اپنی زبان میں سوال کر رہا